أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی شرعی مسائل ہیں، احکام اور مسائل ہیں، قیامت تک آنے والے سارے مسائل، سب کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، قرآن اور حدیث سے خارج نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ کہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا موجود ہے یا موجود ہوگا یا موجود تھا جس کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں؟ لہذا قرآن اور حدیث اصل الاصول ہیں، قرآن اور حدیث اصل الاصول ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، اور ساتھ ساتھ وقال الصحابۃ ہم اولو العرفان، یعنی یہاں پہ فہم الصحابہ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اپنے فہم کو صحابی کے فہم پہ مقدم نہیں کرنا، صحیح ہے؟ شیخ الکل نہیں بننا، اور اسی طرح خنفشاری نہیں بننا، مولانا خنفشاری صاحب نہیں بننا۔ اچھا، اسی طرح جو ہیں علماء کہتے ہیں کہ کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ، کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ الا الحدیث والفقہ فی الدین، الا الحدیث والفقہ فی الدین۔ تو اصل الاصول ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسائل استنباط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اچھا، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے مسائل اور احکام کو سیکھنے کے دو طریقے ہیں، صرف اور صرف دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے طریقۃ التأصیل والتقعید، التأصیل والتقعید، اور دوسرا طریقہ ہے التفریع والتجزیء۔ التأصیل والتقعید پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ التفریع والتجزیء۔ اچھا، ان میں سے ان کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات مطلب یہ ہے التأصیل والتقعید، یعنی علم کو حاصل کرنا، علم کے اصول اور قواعد کو حاصل کرنا۔ قرآن اور حدیث سے جو مسائل، جو احکامات نکلتے ہیں، جو احکامات ہمیں ملتے ہیں، ان کے اصول اور قواعد کو یاد کرنا، اصول اور قواعد کے تحت یہ سارے مسائل کو جمع کرنا۔ مسائل ہمارے پاس مثال کے طور پہ 3 لاکھ ہیں، ان کو 50 قواعد میں جمع کر لینا۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب قواعد فقہی شروع کریں گے، تاریخ شروع کریں گے۔ ابو طاہر الدباس نے مذہب حنفی کو 17 قواعد میں جمع کر دیا تھا، شافعی مذہب کو علماء نے جو ہے 5 قواعد میں جمع کر دیا، حتیٰ بعض علماء
امام عز الدین ابن عبد السلام، انہوں نے ایک قاعدے میں مکمل شریعت کو جمع کیا. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ لہذا قواعد پڑھنا اور قواعد کے تحت پھر سارے مسائل کو جمع کرنا، پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ التفریع والتجزیہ. طریقہ التفریع والتجزیہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسائل کو ڈائریکٹ پڑھنا، قواعد پہ، قواعد اور اصول میں ان کو جمع نہیں کرنا، ایسے ہی مسائل پڑھنا. یہ دو طریقے ہیں اور دونوں مفید ہیں، لیکن ان میں سے انفع کیا ہے؟ انفع یہ ہے کہ طریقۃ التأصیل والتقعید پہ انسان چلے، طریقۃ التأصیل والتقعید پہ چلے. اس کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے چند ہم نے ذکر کرنے ہیں. پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ احیاء طریقۃ التعلیم فی الکتاب والسنہ. احیاء طریقۃ التعلیم فی الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث میں تعلیم کا یہی طریقہ ہے، رب العالمین کا طریقہ یہی ہے، محمد رسول اللہ کا طریقہ یہی ہے. دیکھیں ادھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمائی. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30. کتنے سورتیں ہیں؟ 114. اللہ رب العالمین نے قرآن میں علم ما کان وما سیکون وہ سب کچھ ذکر کر دیا. اگر اللہ رب العالمین تفریعات ذکر کرتے، ایک ایک مسئلہ ذکر کرتے، تو کیا ہوتا؟ قرآن کم سے کم، ابھی ایک مجلد ہے نا، کوئی 60 70 50 100 150 مجلد بن جاتا قرآن. اتنے سارے مسائل جمع کرنے، سب مسائل کا حل ذکر کرنا، تو 100 مجلد تو بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بن جائیں گے نا. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ قواعد ذکر کیے. ان قواعد کے نیچے کئی مسائل آتے ہیں، تو لہذا قرآن ایک مجلد بن گیا. اللہ رب العالمین فرماتے مثلا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اب اس ایک قاعدے کے نیچے کئی سارے ہزاروں لاکھوں مسائل آتے ہیں. طیبات المأکل، مأکولات، مشروبات، ملبوسات، جتنے بھی طیبات ہیں، یحل لهم الطیبات. اگلا قاعدہ ویحرم علیہم الخبائث. جتنے بھی خبائث ہیں، خبائث مأکولات میں ہیں، مشروبات میں ہیں، کچھ بھی ہیں، خبائث حرام ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں قاعدہ دے دیا. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے قل من حرم زینت اللہ. مطلب کیا ہے؟ کہ لم يحرمه اللہ سبحانہ وتعالی، لم يحرمه اللہ. قل من حرم زینت اللہ. تو زینت اللہ جو ہے یہ حرام نہیں ہے. زینت اللہ یعنی وہ زینت جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا. تو اب اس میں سارے زینت آ گئے، زینت المأکول، مأکولات، مشروبات، زینت الانکحہ، زینت النساء، زینت الحلی. اب کوئی انسان کہے کہ عورت کے لیے یہ بالیاں، سونے کی بالیاں جائز ہیں یا جائز نہیں ہے؟ ہاں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ. ہاں، زینت کے لیے استعمال کرتے نا یہ، قل من حرم زینت اللہ. یہ مولانا اس طرح ٹوپی پہن کے آیا، دوسرا وہ ٹوپی پہن کے آیا، تیسرا وہ ٹوپی پہن کے آیا. اس کا کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہیں. دلیل کیا ہے؟ من حرم زینت اللہ. تو ایک قاعدے کے تحت کتنے سارے مسائل درج ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور پوچھتے تھے اللہ کے نبی، محرم پہ احرام کی حالت میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کس طرح لباس حرام ہے. اب محرم کیا کچھ پہن سکتا ہے، کیا کچھ پہن سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتاتے کہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ مسائل بہت زیادہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مخیط نہ پہنے، سلائی شدہ کپڑے نہ پہنے، باقی کچھ بھی پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عورت جو ہے لا تلبسو القفازتین، اور اسی طرح جو ہے نقاب، یہ چیزیں نہ پہنے. تو ایک قاعدہ دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مسئلہ حل کر دیا. وہ اسی طرح وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ. اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما الاعمال بالنیات. سب سے بڑا قاعدہ
انما الاعمال بالنیات، جتنے عبادات ہیں انما الاعمال بالنیات، جتنے عقائد ہیں اعتقادات ہیں، جتنے مباحات ہیں انما الاعمال بالنیات، جتنے محرمات ہیں انما الاعمال بالنیات، ایک قاعدے کے تحت سارے مسائل آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخراج بالضمان، الخراج بالضمان کے تحت کتنے مسائل آ گئے۔ مثال کے طور پہ یہ دو علماء اکرام، مولوی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الحمید اور مولانا عدی، مولانا عبد الحمید صاحب اور مولانا عدی صاحب کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، آپ لے لیں، اس پہ کام کریں، آپ مضاربت، اچھا کمائی میں شریک ہوں لیکن نقصان میں شریک نہیں ہوں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الخراج بالضمان، دلیل کیا ہے؟ الخراج بالضمان۔ اسی طرح کوئی طالب علم دوسرے کو کہتا اپنی موٹر سائیکل مجھے دے دو، میں نے کہیں جانا ہے، اچھا وہاں سے میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن میں نے پیٹرول نہیں ڈلوانا، پیٹرول میں نے نہیں ڈلوانا، تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ پھر میں نے نہیں دینا۔ آگے سے یہ کہتا کتنے کنجوس انسان ہو، بائک بھی نہیں دیتے ہو مجھے، ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بات آپ کی غلط ہے، آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہوگا اس میں، کیوں؟ کیونکہ الخراج بالضمان، وہ جو فائدہ آپ کو مل رہا ہے وہ جو لے رہے، جو نقصان ہے وہ بھی پھر اس میں برداشت کرو۔ یا لا قدر اللہ یہ ایکسیڈنٹ کر کے آتا ہے، بائک خراب ہو جائے، جرمانہ کس پہ ہے؟ اسی پہ ہے، کیونکہ فائدہ یہ لے رہا تھا، اب نقصان بھی یہ ادا کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ الخراج بالضمان۔ اس کے نیچے کتنے سارے قواعد آتے ہیں، کتنے سارے مسائل اس میں مندرج ہیں۔ تو لہذا پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے تعلیم اور تعلم میں، سمجھ آئی؟ اچھا دوسرا فائدہ یہ ہے اس طریقے کا، اختصار الزمان فی طلب العلم، طلب العلم کا وقت جو ہے وہ مختصر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ادھر، آپ کو کوئی انسان کہے کہ آپ یہ ایک قاعدہ یاد کریں، اس ایک قاعدے کے نیچے انما الاعمال بالنیات، اس کے نیچے جو ہیں 300 مسائل ہیں، آپ یہ قاعدہ یاد کریں تو 300 مسائل آپ کو یاد ہو گئے۔ یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ 300 مسائل، 300 کے 300 مسائل یاد کریں، یہ دوسرا آپشن ہے۔ اب پہلے آپشن پہ آپ کا کتنا ٹائم لگے گا اور دوسرے پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ پہلے پہ اگر 5 منٹ لگتے ہیں تو دوسرے پہ کم سے کم کتنے لگیں گے؟ ہفتہ تو لگے گا تقریباً۔ تو ٹائم بچت ہو گیا، اس میں ٹائم بچ گیا ہمارے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، بعض نے 3 سال گزارے رسول اللہ کے پاس، بعض نے سال، بعض نے 6 مہینے، بعض نے 10 سال، زیادہ سے زیادہ جس نے گزارے وہ کتنے؟ 23 سال، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دنیا میں زندگی گزاری، لیکن اتنے عمر میں یہ صحابہ کرام بڑے بڑے علماء بنے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فروعات نہیں پڑھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قواعد پڑھاتے تھے، قواعد سکھاتے تھے کہ یہ قاعدہ مل گیا اب جاؤ تطبیق کرتے جاؤ۔ اس لیے 10 سال میں بڑے بڑے علماء کرام تیار ہوئے صحابہ کرام میں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے حفظ اصول الشریعہ، حفظ اصول الشریعہ، اور اسی طرح القدرت والقدرت فی الدفاع عنہا، حفظ اصول الشریعہ، شریعت کے اصول انسان کو یاد ہوتے، بنیادی چیزیں انسان یاد کر لیتا۔ جب بنیادی چیزیں یاد کرے تو پھر کیا ہوتا؟ انسان اسلام سے دفاع کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام سے دفاع وہی لوگ کرتے ہیں جو جن کے پاس اصول ہو، قواعد ہو، اصول جو پڑھے ہو۔ اصول جب میں کہتا ہوں اصول سے مراد اصول فقہ نہیں ہے، اصول سے مراد اصول المسائل، اصول المسائل العقدیہ، اصول المسائل الفقہیہ، اصول المسائل ہر چیز میں، عبادات کے اصول، معاملات کے اصول، اصول قواعد ہر چیز کے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ من فہم الاصول فہم الفروع، من حفظ الاصول حفظ الفروع، من فہم الاصول فہم الفروع، اس طرح کہو، ولیس من فہم الفروع فہم الاصول۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا دیکھیں آپ آج کل مناظرے ہوتے ہیں، صحیح ہے، مناظرے ہوتے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اصول سے
ناواقف ہوتے ہیں. اور مناظرے کے لیے معین کس کو کیا جاتا ہے؟ جو من اجہل خلق اللہ ہو. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کسی جگہ پہ مناظرے کے لیے گئے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ مناظر پاکستان بھی لکھو, مناظر اسلام بھی لکھو, مناظرہ کرنا ہے میں نے, استاذ المناظرین لکھا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہی ہے؟ یعنی بڑے علماء یہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے میرا خصم جو ہے وہ اصول سے ناواقف ہیں, تو لہذا میں کیوں ٹائم ضائع کروں اس کے ساتھ. لیکن جو شیخ الادر والادر, شیخ الزمین والاسمان, شیخ الجن والانس, اور مناظر پاکستان, مناظر پنجاب, مناظر پتہ نہیں کیا, یہ لوگ جو ہیں مناظرے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصول کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. پھر 2-3 گھنٹے مناظرہ کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ صفر کے ارد گرد ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اچھا, اگلا فائدہ, چوتھا فائدہ, حفظ العقل من کثرت التشویش بالتفریع. حفظ العقل من کثرت التشویش. انسان جب اصول پڑھے تو ذہن مشوش نہیں ہوتا, مشتت نہیں ہوتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وَبَعْدُ فَالْفِقْهُ عَظِيمٌ وَاسِعُ وَنَجْمُهُ بَيْنَ الْفُنُونِ سَاطِعُ. وَبَعْدُ فَالْفِقْهُ عَظِيمٌ وَاسِعُ وَنَجْمُهُ بَيْنَ الْفُنُونِ سَاطِعُ لَكِنَّمَا فُرُوعُهُ كَثِيرًا. فروع بہت زیادہ ہیں اس کے. لَكِنَّمَا فُرُوعُهُ كَثِيرًا وَتَجْعَلُ الْعَقْلَ بِأَلْفِ حِيرًا. انسان حیران ہوتا ہے کیا کروں اب. إن لم تكن تنظم في قواعد إن لم تكن تنظم في قواعد تسهل الرجوع للفوائد. کہتے ہیں قواعد اور اصول میں جب علم کو جمع نہ کیا جائے تو علم مشتت ہوتا ہے. آپ دیکھیں طالب العلم ہر کتاب میں, حدیث کی ہر کتاب میں, کتاب الصلاۃ پڑھتا ہے تفصیل کے ساتھ, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الصیام پڑھتا ہے, کتاب الزکوٰۃ پڑھتا ہے, کتاب الحج تک جب پہنچتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ سارا بھول چکا ہوتا ہے. گویا کہ طالب العلم کو یہ لگتا ہے کہ یہ پہلا منسوخ اور اگلا ناسخ, ہر دوسرا باب جو ہے وہ پہلے کا ناسخ ہے. لہذا اخیر تک جب پہنچتا ہے تو سب کچھ منسوخ ہو جاتا ہے. پھر جب نسائی پڑھتا ہے تو مشکات اور بلوغ المرام منسوخ, ابو داؤد پڑھتا ہے تو نسائی منسوخ, ترمذی پڑھتا ہے تو ابو داؤد منسوخ, مسلم پڑھتا ہے تو ترمذی منسوخ, بخاری پڑھتا ہے تو ساری کتابیں منسوخ. بخاری کی آخری حدیث جب پڑھتا ہے درس بخاری میں تو مکمل بخاری بھی منسوخ. یہی وجہ ہے کہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. جب اصول یاد کریں تو پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی. اچھا, اگلا فائدہ معرفت مآخذ العلماء فی اختیاراتہم. معرفت مآخذ العلماء فی اختیاراتہم. انسان جب اصول پڑھے, بالذات اصول الفقہ پڑھے, تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علماء اختلاف کرتے کیوں ہیں. دیکھیں اکثر لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ علماء اختلافات ہی, ہر مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا, یہ کیا ہے, کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ بھائی یہ اختلاف ہونا ہی چاہیے, ہونا ہی تھا ایسے. یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو اور جب طالب العلم کے سامنے بیان کیا جائے کہ اس مسئلے میں علماء کے 5 اقوال ہیں, پہلا قول یہ ہے, دوسرا یہ ہے, اور پہلا قول فلاں کا ہے, دوسرا یہ, تو کہتا ہے یار یہ کیا ہے, راجح کیا ہے اس میں, بس وہ بتاؤ. راجح ہی یاد کرتا ہے. اور راجح کون سا؟ جو استاذی نے جس کو راجح کہا ہو, شیخ صاحب نے جس کو راجح کہا ہو, بس اسی کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصول الفقہ سے ناواقف ہیں. اگر اصول الفقہ سے یہ طالب العلم واقف ہوتا تو اس کو لذت محسوس ہوتی, مزہ لیتا یہ اختلاف سے, اختلاف العلماء سے مزہ لیتا. اختلاف العلماء سے مزہ لینا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ پھر آخر میں بتانا کہ آپ کو مزہ آیا یا نہیں. دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ ایک بالٹی پانی ہو, اس میں 2 قطرے پیشاب گر جائیں اور اس میں مکس ہو جائیں, اس پیشاب کا کوئی اثر باقی نہ ہو, کیا یہ پانی گندا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں, پانی گندا ہوتا ہے یا نہیں؟
ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کیونکہ کئی سارے علماء کہتے ہیں کہ پانی گندا ہوتا ہے، کئی سارے علماء کہتے ہیں نہیں ہوتا، اسی لیے آپ بھی دو اقوال میں تقسیم ہوئے۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہر طالب علم پڑھ چکا ہے۔ ہاں، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ دو قلہ فما تحت ہو تو دو قلہ سے کم ہو تو وہ گندا ہو جاتا ہے، تو ایک بالٹی دو قلہ سے کم ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں گندا نہیں ہوتا، الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے وہ گندا نہیں ہوتا، تو لہذا پانی ایک گلاس ہو، 10 گلاس ہو، ایک بالٹی ہو، 100 بالٹی ہو، گندا نہیں ہوتا، تو لہذا دو دلائل ہیں۔ ہاں، الا ما غلب على ريحه او لونه او طعمه، صحیح ہے، تو بالٹی میں یہاں پہ نہ اس کا ریح بدل گیا، نہ طعم بدل گیا، نہ لون بدل گیا، تو لہذا یہ پانی پاک ہے۔ پھر سمجھ آئی؟ لیکن اس مسئلے میں اختلاف کیوں ہے؟ اس وجہ سے اختلاف نہیں، ہر اختلاف کو دیکھیں تو اصول میں اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ طبعا یہاں پہ اس مسئلے کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الماء طہور لا ينجسه شیء، یہ کیا ہے؟ عام ہے، الماء طہور لا ينجسه شیء۔ دوسری طرف کیا ہے؟ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، قلتین سے کم ہو تو پانی گندا ہوتا ہے، یہ خاص ہیں۔ خاص اور عام کے مابین جب تعارض ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ خاص کو مقدم کیا جاتا ہے، لہذا اس زاویے سے ہم دیکھیں تو پانی گندا ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھیں انہی دونوں احادیث کو، الماء طہور یہ یہاں پہ منطوق ہیں، اور اس کے منطوق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پانی گندا نہیں ہوتا۔ اذا بلغ الماء قلتین کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پانی گندا ہوتا ہے۔ مفہوم اور منطوق کے درمیان جب تعارض ہو تو منطوق کو مقدم کیا جاتا ہے، لہذا یہ پانی گندا نہیں ہوتا۔ ایک زاویے سے ہم نے دیکھا تو پانی گندا ہوتا ہے دونوں احادیث کو، دوسرے زاویے سے دونوں احادیث کو ہم نے دیکھا تو پانی گندا نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو علماء جو اختلاف کرتے ہیں، اس عالم نے اختلاف کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے اس زاویے سے دیکھا۔ دوسرے عالم نے کیوں یہ قول کیا؟ کیونکہ اس نے اس زاویے سے دیکھا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نتیجہ نکالنا چاہیے، بات دونوں کی صحیح ہے، عام اور خاص کے درمیان تعارض ہو تو عام خاص کو مقدم کیا جائے گا، مفہوم اور منطوق کے درمیان تعارض ہو تو منطوق کو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دونوں کو جمع کیسے کریں؟ اب یہاں پہ مفہوم اذا بلغ الماء قلتین، اس کا مفہوم الماء طہور کے عموم کو خاص کر رہا ہے، تو من وجہن یہ اقوا ہے، من وجہن یہ خاص ہے لہذا قوی ہیں، یہ عام ہے لہذا کمزور ہیں، لیکن یہ منطوق ہے لہذا قوی ہیں، یہ مفہوم ہے کمزور ہیں، تو من وجہن یہ قوی ہے، من وجہن یہ کمزور ہے، من وجہن یہ۔ اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اب ایک تیسرا قاعدہ ہے کہ هل المفہوم یخصص العموم ام لا، المفہوم یخصص العموم ام لا، تو اس میں راجح یہ ہے کہ المفہوم لا یخصص العموم، المفہوم لا یخصص المنطوق، المفہوم لا یخصص المنطوق، مفہوم ہے، دلالت میں کمزور ہیں، یہ دلالت میں اقوا کو خاص نہیں کر سکتا، لہذا یہاں پہ راجح پھر کیا ہے؟ اس قاعدے کے تحت کہ المفہوم لا یخصص العموم، پانی گندا نہیں ہوتا۔ اور یہ مسلک کس کا ہے؟ یہ مسلک سب سے پہلے ابن شبرمہ کا، اسی طرح یہ مسلک ابو حنیفہ، اسی طرح یہ مسلک ابن حزم، داؤد بن علی، امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن القیم وغیرہ وغیرہ، کافی سارے علماء کا یہ مسلک ہے، ابو حامد الغزالی وغیرہ وغیرہ، محمد علی آدم اثیوبی وغیرہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو لہذا اس قاعدے کی وجہ سے ان کے مابین اختلاف ہے۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا اب ایک اور مسئلہ سنیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ جو بئر بضاعہ ہے یہاں پہ گندگی ڈالی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام اٹھا کے گندگی اس میں ڈالتے ہیں، نہیں، بلکہ سیلاب کی وجہ سے وہ گندگی پانی کے ساتھ مکس ہو کے وہاں پہ گر جاتی ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی تو پاک ہے، گندا نہیں ہوتا جب اس کا ذائقہ، بو اور رنگ نہ بدلے تو۔ ہاں اب یہاں پہ الماء طہور، کیا یہ عام ہے یا خاص ہے؟ صبر 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 صبر، احناف کا یہ نظریہ ہے کہ یہ یہاں پہ خاص ہے، عام نہیں ہے۔ الماء طہور خاص ہے، عام نہیں ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو لہذا یہاں پہ الماء میں جو الف لام ہے یہ عہد کے لیے ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے ان کے پاس، کہتے ہیں کہ احناف کہتے ہیں جب الف لام اس میں جنس پہ داخل ہو جائے تو یہ اس اسم کو عہدی بناتا ہے۔ یہ الف لام عہدی ہوتا ہے، کوئی بھی الف لام کسی اسم پہ داخل ہو جائے تو یہ الف لام عہدی ہوتا ہے، معہود چیز مراد ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ سے یہاں پہ ساری دنیا کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا یا ایک بئر کے بارے میں؟ ایک بئر کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الماء طہور، یہ پانی طہور ہے، لا ينجسہ شیء، دوسرے پانی کی بات ہی نہیں کی رسول اللہ نے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، الف لام جب اسم پہ داخل ہو جائے تو یہ الف لام یا جنس یا استغراق کے لیے ہوتا ہے، یا جنس یا استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الماء یعنی جنس پانی، طہور لا ينجسہ شیء، تو اس میں عموم ہے۔ اور یہ مسئلہ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معیار العلم فی فن المنطق، معیار العلم فی فن المنطق، کتاب منطق کی ہے، کتاب منطق کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے فائدہ فقہیہ کہہ کے یہ مسئلہ ذکر کیا، اور اس پہ کافی ردود انہوں نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں یہ جہل کی وجہ سے اس طرح کہتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، کوئی انسان کہے کہ الدینار خیر من الدرہم، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ الدینار، یہ دینار، خیر من الدرہم، اس درہم سے بہتر ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ الرجل خیر من المرأة، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ الرجل فلاں شخص خیر من المرأة، فلاں عورت سے بہتر ہے؟ ہاں، یہاں پہ کیا ہے؟ جنس پہ حمل کرتے ہیں، عموم پہ حمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو حامد الغزالی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں جو موجود ہوتی ہے اس کے کئی حالات ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز موجود ہوتی ہے خارج میں، پھر اس کے بعد یہ چیز موجود ہوتی ہے ذہن میں، پھر اس کے بعد یہ چیز موجود ہوتی ہے ہاں الفاظ میں۔ سب سے پہلے چیز موجود ہوتی ہے خارج میں، ہاں مولوی صاحب کیا؟ ذہن میں پہلے، ذہن میں تصور، نقشہ کس چیز کا بنا رہے؟ وہ چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، نقشہ بناؤ۔ آپ نے جبریل کو نہیں دیکھا، نقشہ بناؤ، بنتا ہی نہیں ہے۔ نقشہ بنتا تب بن جاتا ہے لیکن مظنونات پہ، گمانی نقشہ بن جاتا ہے۔ جبریل کا نقشہ بن گیا نقشہ، لیکن گمانی نقشہ۔ جس طرح شیطان کا نقشہ بنانا چاہتی تھی عورت، سنار کے پاس گئی اور کہا کہ شیطان کا مجسمہ بناؤ۔ اس نے کہا میں نے شیطان کو دیکھا نہیں، یہ حاشیے میں رکھنے والی بات ہے، سن لو چلو۔ تو کہا کہ میں نے شیطان کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہا کوئی بد شکل چیز بناؤ۔ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا صبر کرو، یہاں پہ ایک مولوی صاحب ہے، وہ شیطان جیسا لگتا ہے، اس کو میں لے کے آتا ہوں۔ تو گئی اور جاحظ کو لے کے آئی، جاحظ کو لے کے آئی اور کہا کہ یہ ہیں۔ جاحظ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ پہلی دفعہ کبھی جو ہے عورت نے مجھے لفٹ دیا، تو میں خوشی سے اس کے ساتھ آیا ہوں۔ سنار کو کہتی ہے یہ ہیں، اور چلی گئی۔ میں کھڑا رہا، سنار کہتے ہیں ہلنا نہیں ہے، صبر کرو، کچھ لکھ رہا تھا۔ بعد میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت آئی تھی، کہا کہ شیطان کا مجسمہ بناؤ۔ میں نے کہا میں نے شیطان کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر کہا یہاں پہ ایک شخص ہے شیطان جیسا لگتا ہے، تو آپ کو لے کے آئی۔ سمجھ آئی؟ وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ میرے خیال میں اللہ رب العالمین نے مجھ سے زیادہ بدشکل کسی کو پیدا نہیں کیا ہوگا، بڑے بدشکل تھے یہ جاحظ۔ اچھا، آنکھیں باہر نکلی تھے ایسے، جاحظ اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں باہر ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، جب آنکھیں ایسے بالکل باہر ہوتی ہے ایسے ایسے، اور ٹارچ کی طرح ایسے ایسے ہلاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو لہذا بات ہم کیا کر رہے تھے؟ ہاں، کوئی بھی چیز ہو پہلے موجود ہوتی ہے خارج میں،
اس کے بعد موجود ہوتی ہے اذہان میں، اس کے بعد الفاظ میں موجود ہوتی ہیں. سمجھ آئی؟ لہذا یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ الماء، یہ ماء جو ہے پہلے خارج میں موجود ہوا، اس کے بعد جو ہے ذہن میں موجود ہوا، اس کے بعد الفاظ میں موجود ہوا. لہذا جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ معہود کے لیے ہے، جو معہود فی الذہن ہے، تو معہود فی الذہن کے لیے موجود فی الذہن کے لیے موجود فی الخارج لازم ہے. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ تو لہذا یہاں پہ یہ الف لام جنس یا استغراق کے لیے ہے، نہ کہ عہد کے لیے. اسی طرح ایک اور مثال آپ لے لیں. یہاں پہ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وجعلت لی الارض كلها مسجدا وطہورا، وجعلت لی الارض كلها مسجدا وطہورا، زمین مکمل ساری زمین کو، زمین کے ہر اجزاء کو میرے لیے طہور بنایا گیا. مطلب اس کا کیا ہے کہ مٹی ہو اس پہ تیمم انسان کر سکتا ہے، ریت ہو کر سکتا ہے، چونا ہو کر سکتا ہے، کوئی سیمنٹ ہو کر سکتا ہے، پتھر ہو کر سکتا، کوئی بھی چیز ہو. صحیح ہے؟ اچھا، دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے طہور بنایا گیا. مطلب کیا ہے؟ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، مٹی کے علاوہ دوسری چیزیں سے تیمم نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ آئی؟ اب آؤ ایک مرتبہ ہم پھر دیکھتے ہیں. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، یہ خاص ہیں، اور جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا یہ کیا ہے؟ عام ہے. تو خاص کو عام پہ مقدم کیا جائے گا، وہی قلتین والی بات. دوسرے زاویے سے دیکھو، جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ طَهُورًا یہ کیا ہے؟ منطوق ہیں، اور یہاں پہ تربتها یہ مفہوم ہے، لہذا مفہوم پہ منطوق کو مقدم کیا جائے گا. تو یہاں پہ صحیح بات یہ ہے کہ المفہوم لا يخصص العموم، المفہوم لا يخصص العموم، لہذا زمین کے کسی بھی جز پہ انسان تیمم کر سکتا ہے. اچھا، تعجب کی بات یہ ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے مسئلے میں کیا کہتا ہے؟ ایک بالٹی پانی ہے نا، کہتا ہے یہ گندا ہو گیا، اس میں جب 2 قطرے پیشاب مکس ہو جائے گندا ہو گیا. اچھا چلو صحیح ہے. اچھا، تیمم کے مسئلے میں کہتے ہیں زمین کے کسی بھی جز سے تیمم کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پہ احادیث کو دیکھا تو یہاں منطوق اور مفہوم کو نہیں دیکھا. اس نے کس کو دیکھا؟ عام اور خاص کو. یہاں پہ منطوق اور مفہوم کو دیکھا، تو یہاں ایک چیز کو راجح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ دوسرے، کیونکہ اصول نہیں ہے. اگر اصول ہوتے کہ مفہوم لا يخصص العموم، تو لا يخصص العموم یہاں پہ بھی لا يخصص العموم، وہاں پہ بھی لا يخصص العموم، وہاں پہ بھی لا يخصص العموم، آج بھی لا يخصص العموم، کل بھی لا يخصص العموم، سال بعد بھی لا يخصص العموم. یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اصول نہیں ہے تو آج کوئی فتویٰ، کل کوئی اور فتویٰ. آج یہ بات پسند آ گئی تو یہ کہو، کل وہ بات پسند آ گئی تو وہ کہو. آج اس کتاب کا مطالعہ کیا تو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ کہو، کل کسی اور کتاب کا مطالعہ کر کے کوئی اور بات کرو. سمجھ آئی؟ اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھے، ایک اور مثال لے لیں یا رہنے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم به، امام کی اقتداء لازم ہے. اچھا، اب اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں جب تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کھڑے تھے. اب یہ کیا ہوا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دوسرا جو ہے یہ ناسخ ہیں اور پہلا منسوخ، دوسرا ناسخ. تو لہذا امام بیٹھ کے پڑھا یا کھڑے ہو کے مقتدی نے کھڑا ہی ہونا ہے. لیکن دوسرے جانب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا منسوخ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا قول ہے، دوسرا فعل ہے. قول اور فعل کے درمیان جب تعارض ہو تو پہلے جمع کی کوشش کریں گے، وَإِلَّا قول کو ہم ترجیح دیں گے. لہذا یہاں پہ کیا ہے؟ قاعدہ ہمیں ملا، افعال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تنسخ اقوالہ بل تبینہ وتوضحہ.
اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تنسخوا اقوالہ، کیونکہ عموم جو ہیں یہ من عوارض الالفاظ ہیں، من عوارض الافعال نہیں ہے، العموم من عوارض الالفاظ. تو اس لیے یہاں پہ کیا ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ انسان کی مرضی ہے، استحباب کے لیے ہے یہ امر. فصلوا قعودا، یہ امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ بعض علماء ہوتے ہیں ان کے نزدیک مفہوم مخالفہ حجت نہیں ہے. اس مثال میں آپ استقبال القبلہ بھی لے سکتے ہیں عند قضاء الحاجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. بعد میں ابن عمر کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں استدبار القبلہ کر رہے تھے. تو لہٰذا یہاں پہ ایک یہ قول ہے اور وہ فعل ہے، افعال الرسول لا تنسخوا اقوالہ. تو لہٰذا جمع کیا کریں گے، بنیان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کھلی جگہ پہ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها. یہ بات سمجھ آ گئی. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کے نزدیک کوئی چیز حجت نہیں ہوتی، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں. مثال کے طور پہ مفہوم مخالفہ احناف کے نزدیک حجت نہیں ہے، اہل الظاہر کے نزدیک حجت نہیں ہے. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، بھائی یہ اس طرح ہے، میرے بھائی اس طرح ہے، حدیث ہیں. او بھائی حدیث ہے، وہ مان رہا ہے حدیث، اس نے انکار کب کیا؟ وہ اصلاً مفہوم مخالفہ کو حجت نہیں سمجھ رہا ہے. تو آپ کوئی اور دلیل لے کے آؤ. یہ بات سمجھ آئے؟ مثال کے طور پہ اذا بلغ الماء قلتین، مفہوم یہ ہے کہ قلتین سے کم ہو تو گندا ہو جاتا ہے. اصلاً احناف مفہوم مانتے نہیں ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہو صریح حدیث ہے، واضح حدیث. ہاں واضح ہیں لیکن مفہوم ان کے نزدیک حجت نہیں ہے. اہل الظاہر کے لیے یہ واضح ہے لیکن مفہوم حجت نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اقتداء لازم ہے. امام جب رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، قیام کرے قیام کرو، وللضالین کہے تو آمین کہو، سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ لوگ ربنا ولک الحمد کہو. مفہوم کیا ہے اس کا کہ سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہو، وللضالین کے بعد ہاں آمین کہو. اسی طرح رکوع کے وقت رکوع کرو، کوئی اور کام نہ کرو، قیام کرے تو قیام کرو اور کوئی کام نہ کرو. مفہوم یہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یہاں سمع اللہ لمن حمیدہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ ربنا لک الحمد کہو. مطلب کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہو، نہ کہو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے. لیکن کسی حنفی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو، بحث ہو، کسی ظاہری کے ساتھ آپ کا مناظرہ بحث ہو، کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے بھائی صریح حدیث ہے، واضح حدیث ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ رسول اللہ کی تابعداری نہیں کرتے ہو؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہاں ہے؟ او بھائی وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کر رہا ہے لیکن اس کے نزدیک مفہوم حجت نہیں ہے. آپ کے نزدیک حجت ہے. یہ اس کو پہلے یہ سمجھاؤ کہ مفہوم حجت ہے، اس کو پہلے یہ کہو کہ مفہوم حجت، کیونکہ یہاں مفہوم سے یہ بات ثابت ہو رہی اور حق یہی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو پہلے یہ بتاؤ کہ مفہوم حجت ہے. حجت کیسے ہیں؟ حجت اس لیے ہیں کہ رسول اللہ بھی اس کو حجت سمجھتے تھے، صحابہ بھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. صحابہ پریشان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ای الذین لم یؤمنوا او آمنوا ولکنہم البسوا ایمانہم بظلم، تو وہ جو ہیں امن والے نہیں ہیں. مفہوم یہی بنتا ہے. تو صحابہ نے یہاں پہ مفہوم پہ غور فکر کر کے پریشان ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ صحابہ مفہوم کو حجت سمجھتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں 70 سے بھی زیادہ مغفرت طلب کروں گا ان کے لیے. کیا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ مفہوم کو حجت سمجھ رہے ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي چلیں دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اچھا یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ مفہوم جس کے نزدیک حجت نہیں ہے اس کو کوئی اور دلیل لے کے آؤ سمجھاؤ، یا اسی دلیل میں پہلے یہ سمجھاؤ کہ مفہوم یہاں پہ حجت ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو علماء اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اصول میں ان کے مابین اختلاف ہوتا ہے. کوئی بھی اختلاف فرع فقہی میں وہ مبنی ہوتا ہے اختلاف فی الاصول میں. اچھا چھٹے نمبر پہ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ القدرۃ علی الاقناع. ساتواں فائدہ القدرۃ علی الاقناع، انسان دوسرے کو قناعت دے سکتا ہے.
انسان دوسرے کو قناعت دے سکتا ہے جب اصول اور قواعد اس کو یاد ہو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ انسان کو کسی کو بھی آپ قناعت دینا چاہتے ہیں، کسی کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں اور جلدی سمجھانا چاہتے ہیں، دو طریقے ہیں اس کے. یا تو نص ذکر کرو، قرآن اور حدیث. کوئی بندہ مسئلہ نہیں مان رہا، اس کو قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے دل میں ایمان ہو تو وہ مان جائے گا، آگے پیچھے نہیں جائے گا. اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی قاعدہ ذکر کیا جائے تو تب انسان مانتا ہے، وإلا نہیں مانتا. اس کے لیے کوئی مثال ذکر کریں ہم. مثال کے طور پہ اب اذان جو ہے یہ قول اللہ ہے یا انسان کا قول ہے؟ انسان کا قول ہے اذان. اور قرآن قول اللہ ہے، کلام اللہ. انسان اذان کلام بنی آدم اور قرآن کلام اللہ. اچھا اذان ایک انسان تلاوت کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، ان کو ہم کہتے ہیں اس کو او بھائی تلاوت نہ کرو. وہ کہتے ہیں کیوں تلاوت نہ کرو؟ اذان کا جواب دو، اذان کی عزت کرو. اذان شروع ہو گئی تو کہتے ہیں میں کیا کروں؟ کلام بنی آدم کی وجہ سے کلام اللہ کو میں چھوڑ دوں؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں نے نہیں چھوڑنا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کلام اللہ چھوڑ دوں میں کلام بنی آدم کی وجہ سے؟ لہذا نہیں کرنا میں نے. اس کو سمجھائیں گے ہم کیسے؟ اس کو کہیں کہ دیکھو بھائی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، وہ کلام بنی آدم ہے، یہ کلام اللہ ہے، لیکن کلام اللہ جو ہے یہ بعد میں بھی کر سکتے ہو، تدارک ممکن ہے اس کا. کلام بنی آدم جو ہے یہ اذان، اس کا تدارک بعد میں نہیں ہو سکتا. لہذا وہ عمل جس کا تدارک بعد میں ہو سکتا ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیا جائے تعارض کے وقت، اس عمل کو کیا جائے جس کا تدارک بعد میں نہیں کیا جاتا. تو قاعدہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کا تدارک یہ متدارک ہے بعد میں، اور یہ متدارک نہیں ہے. جو متدارک نہیں ہے بعد میں اس کو مقدم کیا جائے، اگرچہ کلام و بنی آدم ہے، اور جس کا جو متدارک ہے فیما بعد اس کو بعد میں کیا جائے، اگرچہ یہ کلام اللہ ہے. تو پھر جلدی سمجھ جاتا ہے انسان اس طرح کہہ کے. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو قواعد کا یہ فائدہ ہے. اگلا فائدہ معرفت مقاصد الشریعہ. مقاصد الشریعہ اگلا اور آخری فائدہ، معرفت مقاصد الشریعہ. مقاصد الشریعہ کو بھی انسان سمجھ جاتا ہے جب انسان اصول اور قواعد حاصل کرے، قواعد پڑھے. اچھا دیکھیں ادھر، اسلام نے کوئی بھی عمل انسان پہ لازم کیا ہے، چاہے وہ عقیدوی مسائل ہیں یا عبادات ہیں، معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، اسلام نے مقاصد کو دیکھا. اس میں مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس میں. اب مثال کے طور پہ عبادات اللہ رب العالمین نے لازم کیے انسان پہ، کیوں؟ حمایت الدین، دین کو محفوظ کرنے کے لیے عبادات لازم کی اللہ رب العالمین نے. اسی طرح معاملات کے جتنے مسائل ہیں وہ کس لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے مال کو محفوظ کرنا چاہتا اللہ رب العالمین، میرا اور آپ کا مال محفوظ ہو، ضائع نہ ہو جائے مال. اسی طرح جو ہیں انکحہ، نکاح کے جتنے مسائل ہیں وہ کس لیے اللہ رب العالمین نے لازم کیے ہم پہ؟ تاکہ حفاظت یا حمایت العرض ہو، حمایت النسل ہو. اسی طرح حدود، جنایات، یہ کس لیے؟ تاکہ حمایت النفوس ہو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے یہ حدود وغیرہ نافذ کیے. تو جس انسان کو مقاصد الشریعہ کا پتہ ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ شریعت نے یہ بات کی ہے اور کیوں کی ہے. تو لہٰذا اب یہاں پہ کون سی بات کی جائے؟ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر کہتے ہوتے کہ فلاں مسئلہ جو ہے هذا الفرع ليس من مقاصد الشریعہ، هذا الفرع ليس من مقاصد الشریعہ. مطلب کیا ہے؟ کہ مقاصد الشریعہ میں سے نہیں ہے. لگتا تو یہ ہے کہ مقاصد الشریعہ میں سے ہے لیکن ہے نہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی انسان ہمیں کہے کہ آپ کے پاس کوئی انسان آئے اور آپ کو کہے کہ میں قیام اللیل پڑھنا چاہتا ہوں، تو ہفتے میں ایک رات اٹھ کے میں قیام کرنا چاہتا ہوں 100 رکعت، مکمل قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یہ بہتر ہے یا میں ہر رات اٹھ کے 2 رکعت پڑھوں؟ کون سا بہتر ہے؟ 2 پڑھ کے ہفتے کے کتنے رکعت بنے؟ 14 رکعت. اور ایک رات میں 100 رکعت پڑھے تو کون سا زیادہ ہے؟ 100 زیادہ ہے یا 14؟ ہاں، اگر مقصد الشریعہ، مقاصد الشریعہ کا کسی کو نہیں پتا، وہ کہے گا یہ 100 رکعت زیادہ، یہ پڑھو. لیکن من مقاصد الشریعہ الاستمرار فی العمل، من مقاصد الشریعہ الاستمرار فی العمل. تو استمرار فی العمل کس میں ہے؟ یہ 2 رکعت ہے تو کم لیکن اس میں استمرار ہے. تو لہذا جس کو مقاصد الشریعہ کا پتہ ہو تو وہ یہ فتویٰ دے گا کہ آپ 2 رکعت پڑھو لیکن ہر رات، آپ 1 رکوع تلاوت کرو لیکن ہر رات.
چاہے ایک پارہ بھی مکمل نہیں ہو جائے لیکن روز تلاوت کرو، بجائے یہ کہ آپ ایک رات میں مکمل قرآن پڑھتے ہیں ایک دن میں. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.